میں اپنے گھر میں بالکل اکیلی رہتی تھی۔ میں بہت حسین تھی۔ میرا میاں مجھے ذرا بھی وقت نہیں دیتا تھا، جس بات سے میں بہت تنگ تھی۔ میرے سامنے والے گھر میں مستری کام کر رہے تھے۔ ایک جوان میرے دروازے پر پانی لینے کے لیے آیا۔ اس کی نظریں مجھے کچھ عجیب سی محسوس ہوئی۔ میں نے جیسے ہی اس کے لیے پانی لینے اندر گئی، وہ بھی میرے پیچھے اندر چلا آیا، اور اس وقت میری جان نکل گئی جب اس نے میرے اکیلے پن کا فائدہ اٹھایا۔ پہلے تو اس نے مجھے گلے سے لگایا اور پھر میرا سب کچھ ہٹا دیا اور میرے غباروں کو بھی آزاد کر دیا اور میرے ساتھ میچ کھیلنا شروع ہو گیا۔ سارا دن دوپٹے سے بے نیاز کھڑی کھڑکی میں سامنے والے گھر کی تعمیر دیکھتی۔ مجھے گھروں کے نقشوں میں بڑی دلچسپی تھی۔ ہم جس آبادی میں رہتے تھے وہاں دور دور تک گھر نہیں تھے، اور اب یہاں آبادی ہونا شروع ہوئی تھی۔ یہ ایک سنسان سا علاقہ تھا جو شہر کا بالکل آخری کونا تھا۔ میرا میاں الیاس روز 2.5 گھنٹے کا سفر کر کے اپنے روزگار پر جاتا، اور میں سارا دن اکیلی رہتی۔ میاں الیاس کو لوٹ کر واپس آنے میں بھی رات ہو جایا کرتی تھی، اور مجھے اس جگہ پر بہت خوف محسوس ہوتا۔ پچھلے کچھ دنوں سے ہمارے سامنے نیا گھر تعمیر ہونا شروع ہوا تھا، اور کافی چہل پہل ہو گئی تھی۔ سارا دن لوگ کام کرتے اور ایک نیا شور سا رہتا۔ میں بھی اکیلی تھی، اور اتنے عرصے بعد مجھے گھر کے آگے لوگ نظر آئے۔ میں تو سارا وقت کھڑکی میں کھڑی مستریوں کو دیکھتی رہتی، لیکن مجھے ہرگز بھی اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ جس طرح میں لوگوں کو دیکھ رہی ہوں، اس طرح کسی کی نظر مجھ پر بھی جمی ہوئی ہے۔ مستریوں کو کام کرتے ہوئے کافی دن گزر گئے تھے۔ شدت تھی اور اس علاقے میں بجلی کا بھی کوئی انتظام نہیں تھا۔ میں اکیلی سارا دن کھڑکی پر کھڑی رہتی۔ گرمی کی وجہ سے میں ہلکے کپڑے پہنتی، جس میں سے میرا گورا چٹا بدن نمایاں ہوتا، اور گلے میری زینت کو نمایاں کرتے، اور میرے غبارے مستریوں کو واضح نظر آتے، جس پر لباس پہن کر مجھے خوشی محسوس ہوتی۔ میں اس عمر کے حصے میں بھی جوان اور فٹ ہوں، لیکن مجھے احساس نہ ہو سکا کہ میں کسی اور کے جذبات کو بھی بھڑکانے کی وجہ بن رہی ہوں۔ آج بھی میں کھڑکی پر کھڑی مستریوں کو کام کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ سفید لباس سے میرا جسم پسینہ ہو رہا تھا، کیونکہ بجلی نہیں تھی۔ ایسے میں ایک جوان نے اچانک میرے گھر کا رخ کیا اور دروازہ بجانے لگا۔ میں جیسے ہی دروازے پر گئی تو اس نے میرے ہاتھ میں پانی کی خالی بوتل دی اور کہنے لگا، گرمی بہت ہے، اس سے ٹھنڈا پانی چاہیے۔ میں حیران تھی کہ مستریوں کے لیے تو کولر لگے ہوتے ہیں، تو کیا انہیں ٹھنڈا پانی نہیں ملتا؟ میں دروازہ ہلکا بند کر کے ٹھنڈا پانی لینے کے لیے رسوئی میں چلی آئی، کیونکہ میرا کولر رسوئی میں ہی موجود تھا۔ روز صبح سویرے مجھے ایک رکشے والا آ کر برف دے جایا کرتا تھا۔ میں نے ابھی بوتل بھرنے شروع ہی کی تھی کہ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے پیچھے کوئی کھڑا ہے، اور جب میں پلٹی تو میرے اوزان خطا ہو گئے، کیونکہ میرے پیچھے وہی جوان کھڑا تھا اور میرے پیچھے کو دیکھ رہا تھا۔ میرا پیچھا بھی بہت زیادہ اس کو پسند آ رہا تھا، جو پانی لینے کے لیے آیا تھا۔ اسے اپنی رسوئی میں دیکھ کر میرے پسینے چھوٹ گئے۔ ویسے ہی گرمی کی شدت بہت تھی۔ شلوار کی اوپر ٹی شرٹ پہنے وہ ہرے بالوں والا جوان مجھے بہت ناک محسوس ہونے لگا تھا، کیونکہ میں اکیلی تھی۔ اس نے پاک نظریں میرے وجود پر جمی ہوئی تھی، اور میں گھبراہٹ کا شکار ہو گئی تھی۔ میں نے کپاتی آواز میں اس سے پوچھا کہ وہ اندر کیوں آیا ہے۔ میری بات سن کر اس کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ آ گئی، اور وہ کہنے لگا کہ گرمی بہت ہے اور اس سے پیاس برداشت نہیں ہو رہی تھی، اسی لیے وہ اپنی پیاس بجھانے اندر چلا آیا ہے۔ اس کی نظروں میں چھپی ہوئی ہوس نے مجھے بہت کچھ سمجھا دیا۔ مجھے احساس ہو گیا تھا کہ میں نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ میں نے اس کی طرف پانی کی بوتل پکڑائی اور اس سے کہا کہ وہ ابھی اور اسی وقت باہر جائے۔ اس نے میرا ہاتھ سے پانی کی بوتل لیتے ہوئے اپنی انگلیوں کو تو میری جان نکل گئی۔ وہ کہنے لگا، بی بی جی گھبراتی کیوں ہیں؟ کیوں، میں کوئی غیر تو نہیں؟ پہلے اتنے دنوں سے آپ مستقل مجھے دیکھ رہی ہیں، اور میں بھی روز آپ کو دیکھتا ہوں۔ آپ بہت خوبصورت ہیں، آپ کے وجود سے میری نظر نہیں ہٹتی۔ اس کی نظریں اس وقت بھی میرے جسم پر جمی ہوئی تھی، کیونکہ میرا جسم اور آگے والا سامان بھی بہت اچھا تھا۔ پوری طرح میرا جسم کپڑوں سے نظر آ رہا تھا۔ میرا اگلا اتنا گہرا تھا کہ ساری آرائیاں جھلک رہی تھی، اور لباس
جسم پر اتنا تنگ تھا کہ کمر کا ایک ایک بل واضح نظر ہو سکتا تھا۔ اس کی نگاہیں پوری طرح میرا طواف کر رہی تھی اور میں پریشان سی کھڑی تھی۔ اس نے میرے سامنے کھڑے کھڑے ہی ٹھنڈا پانی پی لیا اور اس کے بعد ایک سرد آہ بھرتے ہوئے ایک دم میری طرف بڑھایا۔ میں جلدی سے 2 قدم پیچھے ہٹی، لیکن رسوئی کی دیوار آ گئی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا میرے بہت قریب آ گیا اور میری سانسوں میں سانسیں ڈال کر کہنے لگا، وہ روز ہی مجھے دیکھتا ہے اور میں اس کے دل پر بجلیاں گراتی ہوں۔ وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے دیکھ کر اس سے عجیب سی بے چینی ہوتی ہے اور جذبات کا طوفان اس کے اندر ٹھاٹھی مارنے لگتا ہے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اب اس کے لیے اپنے آپ کو روکنا ناممکن ہو چکا ہے اور میں اس کے سرگوشیوں پر مزید پسینہ ہو گئی تھی۔ جس انداز میں وہ میری تعریف کر رہا تھا، میں ساری زندگی ایسے الفاظ سننے کے لیے ترستی رہی تھی، لیکن میرے میاں الیاس نے مجھے کبھی ایسی اہمیت ہی نہیں دی تھی کہ وہ میری کوئی تعریف کرتے۔ میں ایک بانجھ عورت تھی جو بچہ پیدا نہ کرنے کی وجہ سے اپنے میاں کے دل سے اتر چکی تھی، اور اپنے میاں کے دل میں جگہ پانے کے لیے ہی میں ایسی اونچ حرکتوں پر اتر آئی کہ میں نے لباس بھی تنگ کر لیا تھا اور اپنا جسم بھی نمایاں کرنے لگی تھی۔ میں بس اپنے میاں کی توجہ اور محبت چاہتی تھی، لیکن یہ سب کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا، بلکہ میرے مرد جان بوجھ کر میرے لیے اس ویرانی میں گھر لے لیا تھا اور خود کام کے بہانے صبح ہوتے ہی مجھے چھوڑ کر نکل جاتے اور سارا دن غائب رہتے اور رات دیر گئے گھر لوٹتے۔ میں تنہائی اور اکیلے پن کی زندگی سے پوری طرح تنگ آ چکی۔ شروع میں تو میرا اور میرے الیاس کا بہت جھگڑا ہوتا تھا کہ وہ مجھے ایسا ہی محبت اور توجہ دے جیسے کہ ہر بیوی کا حق ہوتا ہے، لیکن الیاس نے مجھ سے اولاد نہ ہونے کی بات کرنا چھوڑ دی تھی۔ وہ بس مجبوری میں اس رشتے کو گھسیٹ رہا تھا، کیونکہ اس کے پاس مجھے طلاق دینے کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ اگر وہ مجھے چھوڑ دیتا، اس کے ہاتھ سے وہ کاروبار بھی چلا جاتا جو میرے باپ نے میری شادی پر اس سے سیٹ کروایا تھا۔ پیارے دوستوں، امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگی۔ کہانی چھوٹی سی ہے لیکن کہانی بہت ہی زیادہ مزیدار ہے، تو ویڈیو کو آپ نے پورا دیکھنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تھینکس فار واچنگ۔